باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم، باواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرشیدہ 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حضرات اس فرشیدہ پہ تشریف لائے ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو صدقہ جناب مولا سجاد کی بیماری کا اللہ اسے شفاء کلی عطا فرما۔ کوئی مومن اگر پریشان ہے، الہ العالمین تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مومن کی پریشانی کو دور فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی مشہور آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ملت اسلامیہ مسلمان اگر اس آیت پر عمل کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جاتی۔ ایک آیت ہی کافی ہے پورے قرآن سے، چونکہ قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی کتاب، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ باقی بھی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں لیکن وہ لکھی ہوئی آئیں۔ یہ واحد کتاب ہے جو باقی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے 14 صدیاں ہو گئیں۔ ہر تحقیق کرنے والا، جتنے بھی انسان ہیں، کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، قرآن مجید پہ تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ بشر کا کلام نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے
بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ مطالبہ کر رہا ہے، فکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں، پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہے، فرمایا کہ اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کے معنی کی طرف کیوں نہیں جاتے، اس کی حقیقت کی طرف کیوں نہیں جاتے، حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ قرآن کا چومنا یہ قرآن کا مقصد نہیں۔ ایک بندہ قرآن کو چومتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مقصد پورا کر دیا، ہرگز نہیں۔ چومنے سے مقصد نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن کو چومتے کیوں نہیں، اور پورے قرآن میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن پہ عطر کیوں نہیں لگاتے، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں۔ اب جس کا کلام ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھتے کیوں نہیں، جس کا کلام ہے وہی کہہ رہا ہے اس کو سمجھتے کیوں نہیں، اس میں غور کیوں نہیں کرتے، اس میں فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ذی شعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، برادران اہل سنت شیعہ تشریف فرما ہے، بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو۔ مجلس بھی سننا کمال نہیں، مجلس بھی سمجھنا کمال ہے۔ تاکہ آپ آئے ہیں یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں، ایک بات بھی سمجھ آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 6666 آیات میں اللہ نے کسی آیت میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پڑھتے کیوں نہیں۔ یہ پڑھنے کا تعلق جو ہے یہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں۔ قرآن لوگ پہلے بھی پڑھتے رہے، آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک۔ پڑھنے کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سعودیہ میں تو اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری پوری رات لوگ قرآن پڑھتے، پورا پورا دن قرآن پڑھتے۔ ایسے ہی ہے نا، حالانکہ مطالبہ یہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں کیا اسی قرآن میں یہ آیت نہیں؟ توجہ فرمائے نا جناب، جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں کیا اسی قرآن میں یہ آیت نہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے افلا یتدبرون القرآن؟ قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے، اللہ نے کہا ہے کہ انسان تو قرآن تو پڑھ رہا ہے، مطالبہ میرا یہ تو نہیں ہے نا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں اختلاف ہوتا۔ آج مسلمانوں کے کتنے اختلاف کی وجہ سے فرقے بن گئے، کافی فرقے بن گئے، مسلمانوں میں فرقے ہیں نا۔ اچھا میں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں اختلاف ہوتا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ قرآن میں اختلاف نہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے جب قرآن میں اختلاف نہیں اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے پاس قرآن نہیں، تو جب قرآن میں اختلاف نہیں تو مسلمانوں میں اختلاف آیا کہاں سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف ہوتا۔
آپ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ آپ میری طرف دیکھیں نا، میری طرف بندے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، میں ایک مضمون پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، یہ بات پکی ہوگی کہ قرآن میں اختلاف نہیں۔ اچھا، بات بھی جب ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، تو کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں۔ قرآن میں اختلاف نہیں، آپ اس بات پہ توجہ فرمائیں ذرا، اس لفظ پہ، قرآن میں اختلاف نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں۔ تو جب قرآن بھی مسلمان کے پاس ہے تو پھر مسلمانوں میں اختلاف کہاں سے آیا؟ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اختلاف کہاں سے آیا؟ وہ بتانے لگا ہوں کہ اختلاف کہاں سے آیا۔ محمد رسول اللہ جس رسول نے بتایا نا یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی مائی کے لال میں طاقت ہے کہ جس نے دیکھا ہو جبریل آیا ہے آیت لے کر؟ یہ پتہ کیسے چلتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے؟ وہ رسول جس کے دل پہ قرآن القاء ہوتا تھا، وہی کی صورت میں جبریل لے کے آتا تھا، وہی محمد اپنی زبان سے کہتا تھا یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ کتنا سچا ہے محمد جو بتاتا تھا یہ قرآن ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، جس زبان سے قرآن جاری ہوتا تھا اسی زبان سے محمد کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین۔ اب دیکھنا ذرا، جس زبان سے قرآن نکلتا تھا اسی زبان سے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اختلاف کہاں ہوا۔ لوگوں نے قرآن کو لیا ہے، حالانکہ قرآن بھی اسی زبان سے جاری ہوا ہے جس زبان سے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے کہا علی منی وانا من العلی۔ جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے کہا فاطمہ منی وانا من الفاطمہ۔ جس زبان سے قرآن نکلا اسی زبان سے کہا حسن منی وانا من الحسن۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اگر تو دین سمجھنے میں مخلص ہے تو جس زبان سے قرآن نکل رہا ہے اسی زبان سے حسین منی نکل رہا ہے۔ اگر مسلمان محمد کی زبان پہ یقین کرتے اختلاف ہی نہ ہوتا۔ کوئی بات سمجھ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، جس زبان سے کسی کے پاس پیمانہ تو کوئی نہیں نا۔ اب نبی پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن بن رہا ہے۔ آج تک 14 صدیاں ہو گئی ہیں، کسی کا اختلاف نہیں، سب نے کہا یہ قرآن ہے۔ یہ کس زبان سے جاری ہوا؟ کس زبان سے جاری ہوا؟ رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرآن ہے۔ کس زبان سے جاری ہوا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کے طرف، اللہ کے گھر کی طرف جا کے حج کرے۔ یہ قرآن ہے۔ کس کی زبان سے جاری ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے واجب کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے بھی فرض تھے۔ یہ کس کی زبان سے نکلا؟ نبی پاک کی زبان سے نکلا۔ اس کا مقصد نماز ہم نے لی ہے تو نبی کی زبان سے لی ہے، حالانکہ طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے۔ میں یہاں پہ پھر رکنا چاہتا ہوں، اگر صرف قرآن کی بات کرو گے تو تم پھر رک جاؤ گے، اس لیے کہ اگر صرف قرآن پہ رہو گے کہ صرف قرآن کو ماننا ہے تو پھر قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے۔ میں تجھے بتاؤں، قرآن میں طریقہ نماز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ صبح کے 2 فرض ہیں،
ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنے مال میں دینی ہے، کتنے جانوروں میں کتنے جانور جو ہے زکوٰۃ میں دینے ہیں، یہ سارے کا سارا تجھے رسول نے بتایا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس محمد کے کہنے پہ تو نے نماز کو بھی لے لیا، روزے کو بھی لے لیا، حج کو بھی لے لیا، زکوٰۃ کو بھی لے لیا، اسی محمد کے کہنے پہ لیا نا۔ تیرے پاس تو کوئی آلہ نہیں ہے، جبریل تیرے پاس تو آیا نہیں ہے، جبریل تو رسول کے پاس آیا ہے، کسی صحابی نے جبریل کو دیکھا نہیں، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ حد ہو گئی ہے، سارا دین نبی سے لیتے ہو۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، غدیر کے میدان میں جس نبی سے تو نے نماز لی ہے، جس نبی سے روزہ لیا ہے، جس نبی سے حج لیا ہے، اسی نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں نہیں کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ آپ کو سلام علیکم۔ کیا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا؟ سمجھو یار دین کیا ہے۔ خدا کی قسم لوگوں نے بڑے پردے ڈالے اور دین سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھنا کمال نہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، حجرے میں بات نہیں کر رہا، ویڈیو کے سامنے کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ویڈیو جاری ہے، ابھی لائیو چل رہی ہے، اگر لائیو نہیں چل رہی تو یہ نیٹ پہ چڑھ جائے گی۔ اور جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ عام بندے نہیں ہوتے، اس میں فلاسفر ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کھڑا ہو کے جو بات کرے وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرے۔ قرآن کا مطالبہ مجھے بتاؤ، پڑھنے کا ایک آیت دکھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیات ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، مجھے ایک آیت دکھا دو اللہ نے کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے کہ کسی جگہ پہ کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ تمہارے پاس قرآن نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھنے کا مطالبہ نہیں، قرآن سمجھنے کا مطالبہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے گھر میں بندہ پیدا ہوا ہے تو کم از کم عقل سے کام لے، جس کا کلام ہے وہ مطالبہ کس کا کر رہا ہے؟ جس کا کلام ہے وہ مطالبہ کس کا کر رہا ہے؟ وہ تو سمجھنے کا مطالبہ کر رہا ہے نا۔ اور تم پڑھ رہے ہو تو کیا وہ راضی ہو جائے گا؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ بولو یار، ایک اوکھا سوال ہے، نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کی پڑھتے ہو نا۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ قیام کرتے ہو، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ رکوع کرتے ہو، رکوع کے بعد کیا کرتے ہو؟ سجدہ کرتے ہو۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بندہ نماز میں آئے اور آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرے، نماز قبول ہو جائے گی؟ سمجھو یار، سمجھو یار، سمجھو کیا ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ تو جو طریقہ رسول نے بتایا اگر اس طریقے سے نہ پڑھی جائے، گو اللہ کی ہو، قبول نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی اٹھا لے، فقہ شافعی اٹھا لے، فقہ مالکی اٹھا لے، فقہ شافعی اٹھا لے، تمام مسلمانوں کی فقہ کی کتابیں سامنے رکھ۔ نماز اللہ کے لیے ہے، قیام بھی اسی اللہ کا ہے، رکوع بھی اسی اللہ کے لیے ہے، سجدہ بھی اسی اللہ کے لیے، لیکن بندہ آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرے، نماز قبول ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ طریقہ غلط ہے۔ انجی گل ہے جو آکھیا گیا ہے اس دے خلاف ہو رہا ہے، ایہی گل ہے۔ آکھیا نماز پڑھو، ایہی آکھیا ہے، پڑھنی کی میں پہلا قیام ہے، بندے قیام چھڑے ہے، پھر رکوع ہے، اس رکوع بھی چھڑ دیتا ہے، حالانکہ سجدہ نماز جو افضل ترین رکن ہے، باقی افضل نہیں، پڑھیا بھی اس افضل نوں ہے، باقی افضل نہیں، پھر بھی اس کی نماز، کیونکہ اس نے جو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اللہ نے تو کہا ہی نہیں پڑھ۔ اللہ نے تو کہا سمجھو، سمجھو، اس کے معنی کو دیکھو، اس کے معنی کی طرف جاؤ، اس کی حقیقت کی طرف جاؤ۔ قرآن پڑھنا کمال نہیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھنا کمال ہے۔ قرآن چومنا کمال نہیں، قرآن کی حقیقت کو سمجھنا کمال ہے۔ اچھا یہ پرابلم کیا ہوئی؟ جب لوگ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ نماز اگر بندہ قیام چھوڑ دے
قیام حالانکہ اللہ کے لیے، رکوع چھوڑ دے، رکوع اللہ کے لیے، بندہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا. تو کیا اس بندے کو نہیں پتا کہ پورے قرآن میں تو اللہ نے مطالبہ کی ہی نہیں پڑھنے کا؟ اللہ نے مطالبہ تو کی ہی نہیں پڑھنے کا، تو پھر اس کے باوجود پڑھ رہا ہے. کیا اس بندے کو نہیں پتا؟ پتا ہے کہ پڑھنے کا مطالبہ نہیں، سمجھنے کا مطالبہ ہے. اب وہ سمجھتا کیوں نہیں اور پڑھتا ہے، اور پڑھتا ہے سمجھتا نہیں؟ تھوڑا سا مہربانی فرمانا. اسے پتا ہے کہ قرآن میں مطالبہ اللہ نے پڑھنے کا کیا ہی نہیں، سمجھنے کا مطالبہ کیا ہے. اب وہ سمجھتا نہیں اور پڑھتا ہے، اور پڑھتے پہ پڑھتا ہے، اور پڑھتا رہے گا. پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، سمجھیں گے نہیں. میرا کوئی مقصد ہے ایڈی وڈی گل کرنے دا، میں کوئی گل دسنا چاہنا. پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. سمجھا نہیں، آج بھی نہیں سمجھ رہے، سمجھیں گے بھی نہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں، وائی، واٹ، کیوں، ایسا کیوں ہوا. سوال ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اگر قیام نہ کیا جائے نماز قبول نہیں، اگر رکوع نہ کیا جائے نماز قبول نہیں، سجدہ اللہ کے لیے ہے. چونکہ ترتیب غلط ہوگی نا، جو کہا گیا اس کو نہیں مانا، جو کہا گیا اس کو نہیں مانا. حد ہو گئی ہے. بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، پڑھتا نہیں، پڑھ رہا ہے، بلکہ اتنا پڑھتا ہے کہ حافظ قرآن ہو گیا. ارے حافظ قرآن ہو گیا، 3 سال تک درس میں رہ کے نہ باپ کی طرف، نہ ماں کی طرف، نہ بچوں کا خیال، نہ بھائیوں کا خیال، اپنے گھر کو چھوڑ کے. اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، میں نے خود حفظ کیا ہے. آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے نا. اتنا کچھ لگا رہا ہے، پسینہ نکال رہا ہے، قرآن کو حفظ کر رہا ہے، مطالبہ ہے ہی نہیں. بسم اللہ. سیدزادہ تشریف لائیں، باواز بلند صلوات پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مضمون ذہن میں ہے نا. مطالبہ نہیں، جو مطالبہ نہیں وہ کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کیا وہ بالکل نہیں کر رہے. اچھا اب میں بتانے لگا ہوں. پہلی چیز، قرآن میں اختلاف نہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہے. وہ اختلاف کہاں سے آیا؟ میں نے بتایا آپ کو کہ جس زبان سے جملے جاری ہوئے اسی کو قرآن کہا گیا، اور اسی زبان سے جملے جاری ہوئے حسین مجھ سے ہے. اب جس زبان سے کہا حسین مجھ سے ہے اس کو چھوڑ دیا، قرآن کو لے لیا، گمراہی آ گئی، اختلاف آ گیا. قرآن میں اختلاف نہیں. یہاں تک بات ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مطالبہ پڑھنے کا نہیں، مطالبہ سمجھنے کا ہے. اب یہ بڑی ایک پلاننگ ہوئی، بڑا منصوبہ ہوا، بڑی سازش ہوئی. یہ عام بات نہیں ہے. 14 صدیاں ہو گئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں. 200 کمرے بنے ہوئے، ایک کمرہ نہیں بنتا بندے کو لے. 200 300 کمرے بنے، یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے. 3 سال گزر کے پڑھ لیا قرآن، امامہ باندھے، پگڑی باندھے، حافظ صاحب جا رہے، حافظ صاحب جا رہے. انہی کو، اسی حافظ کو سر پہ قرآن رکھ کے بتا الف لام میم کا معنی کیا ہے. اسی حافظ صاحب کو کھڑا کر کے اتنا پوچھنا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، وہ معنی بتا دے، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. آخر یہ اتنا بڑا انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کے پیسے لگ رہے یار، لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہے، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، دارے بن رہے ہیں. اس دارے میں ہو کیا رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن حفظ ہو رہا ہے، قرآن حفظ ہو رہا ہے. اب لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام کریں. یہ پتہ ہے اس پلاننگ کیا تھی، منصوبہ کیا تھا؟ بعد از رسول انہوں نے کہا کہ اگر تم اہل بیت سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کو اہل بیت سے ہٹانا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، قوم کو پڑھنے پہ لگا دو، سمجھنے پہ نہ لگاؤ. اس لیے کہ انہیں پتا تھا جس محمد نے کہا نا یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اسی محمد نے کہا قرآن کی سمجھ کا نام علی ہے. یہ تھا منصوبہ، یہ تھا منصوبہ، یہ تھا منصوبہ.
کہ بعد از رسول قرآن سمجھنا نہیں، قرآن پڑھنا ہے. قرآن کی سمجھ کا نام علی ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے سمجھ لیا جو پھر دروازہ علی پہ آئیں گے. یہ دروازہ علی سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنایا گیا. پڑھو سمجھنا نہیں، جبکہ جو کہہ رہے ہیں نا پڑھو سمجھنا نہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے. جو قرآن کے خلاف ہو اس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا، وہ رضی اللہ کیسے ہوں گے؟ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. خلاف بتا دوں خلاف کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے. نماز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے قیام ہے. قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے. بندہ وضو کر کے سیدھا آئے سجدہ کرے، اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ ترتیب غلط ہوگی. جو اس نے کہا ہے وہ نہیں کیا، جو اس نے کہا ہے وہ نہیں کیا. اب 4 فرض ہیں، بندہ 3 پڑھے، راضی ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا حکم نہیں مانا، اس کا حکم نہیں مانا. اچھا 4 رکعت ہے، بندہ 5 پڑھے، راضی ہو جائے گا؟ تو جدو 5 پڑھیاں جاندیاں نے تو بندے پھر کی کرتے ہیں؟ دوبارہ پڑھو. اے فقہ کو پوچھو کیوں آتے ہو دوبارہ پڑھو؟ کہ جڑی زیادہ پڑھی ہے وہ بھی اللہ دی نہیں. اس کا مقصد اس کی بات نہیں مانی، اس کی بات نہیں مانی، اس کی بات نہیں مانی. ارے فقہ نماز میں تجھے یاد ہے، نماز میں تجھے یاد ہے، اور روزے میں فقہ تجھے یاد ہے، حج میں فقہ تجھے یاد ہے، حلال و حرام میں فقہ تجھے یاد ہے. تو جہاں سے فقہ بنی ہے اس کا نام قرآن ہے. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جہاں سے فقہ بنی ہے اس کا نام قرآن ہے. اچھا نماز کے اندر تو سارا تم کام کر رہے ہو فقہ والا، ایسے ہی ہے نا؟ فقہ کی پیروی کر رہے ہو. روزے میں کس کی پیروی کر رہے ہو؟ فقہ کی پیروی کر رہے ہو. اب فقہ کہاں سے بنی؟ فقہ بنی ہے قرآن سے. تفقہ، سوچ و بچار میں حد ہو گئی ہے. جس سوچ و بچار کا نام فقہ ہے نا، اسی سوچ و بچار کا مطالبہ ہو رہا ہے، اسی سوچ و بچار کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو. پڑھنے کا مطالبہ نہیں، اور قرآن میں اختلاف بھی نہیں، اور کوئی مسلمان ایسا بھائی نہیں جو قرآن سے جدا ہو. اب پتہ چل گیا قرآن کو سمجھ کیوں نہیں رہی. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اسی لیے نہیں سمجھ رہے کہ اگر یہ سمجھ لی، اگر یہ سمجھ لی تو پھر دروازہ علی پہ آنا پڑے گا. آیت ایک ہی پڑھنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک الذین یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ من انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. حافظ صاحب نے آیت پڑھ دی، مسجدوں میں آیت ہے، آپ نے سن لی. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ صرف اگر آیت ہی پڑھی جائے، آپ نے سن بھی لی ہے، مقصد قرآن ہے؟ کیا ملا؟ ابھی میں نے پڑھی ہے، آپ نے سن لی ہے. یہی کچھ مسجدوں میں ہو رہا ہے. آیت پڑھی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، کیا قرآن کہہ رہا ہے نہیں پتا. اب بتانے لگا ہوں کہ مطالبہ جس کا ہے وہ ہے سمجھنے کا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد من، او میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ 2 گواہ لایا ہے. اب پتا چلا ہے کہ قرآن سمجھنا اور پڑھنا کیا ہے. میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو، میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ 2 گواہ لایا ہے. 2 گواہ شاہد من، جو اس کا جز ہے، جو اس کا خون ہے، جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا بھائی ہے. شاہد من ہو، شاہد من ہو، جو اس کا جز ہے، جو اس کا تالی ہے، جو اس کے پیچھے آنے والا ہے، جو اس کا نفس ہے. ہمارا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں. خدا کی قسم قرآن نے کہا شاہد من، جو اس کا جز ہے، جو اس کا نفس ہے، نام نہیں لیا. اب آیت مباہلہ میں کہا میرے حبیب انہیں کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ.
ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ شیعہ سنی کی بات نہیں، اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے مولوی کے پیچھے لگ کے قبر خراب نہ کر جا، خدا کی قسم سعودیہ والوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، نفس رسول سوائے علی کے کوئی اور نہیں گیا، نفس رسول سوائے علی کے کوئی اور نہیں گیا۔ تو شاہد منہ، کیا میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لایا ہے؟ ایک قرآن گواہ، ایک اس کا نفس ہے، نام نہیں لیا، ایک اس کا نفس ہے۔ اچھا، اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لایا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ جناب لوط علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ جناب ہارون علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ جناب یحییٰ علیہ السلام۔ ارے ابراہیم کی نبوت کا گواہ لوط ہے، جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ ہارون ہے، جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ یحییٰ ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہے اس کا گواہ کون ہے؟ اس کا گواہ کون؟ نبوت گواہ سے خالی نہیں ہوتی، نبوت کا گواہ ہوتا ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کے قبر خراب نہ کر۔ 15 سال اہل سنت کے ادارے میں پڑھنے کے بعد حافظ سید عرفان حیدر آپ کو پیغام دے رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم 15 سال کا میں نچوڑ دے رہا ہوں جو میں نے اپنی تحقیق کی ہے، سیاستہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے، میں سنیوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سنی کتابوں کو سامنے رکھ کے جو میں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، وہ یہی ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو علی ولی اللہ پڑھ لو، اگر نجات چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اس نبی کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ قرآن لایا، جو اپنے ساتھ نفس لایا؟ اب نفس ہے علی، ایسے ہی ہے نا۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد من ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور یہ ذکر ہم نے موسیٰ کی کتاب میں بھی اسے ذکر کیا ہے، نقل کر دیا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، بہما نہیں، بہما تسنیہ نہیں، گواہ ہے دو۔ یہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک یؤمنون بہ، جو ایمان لایا رسول کے گواہ پر، جو ایمان لایا رسول کے گواہ پر۔ اس کا مقصد ہے کہ جس طرح جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ تھا جناب لوط، اور لوگوں نے جناب ابراہیم کو لیا ہے جناب لوط سے، اور موسیٰ کو لیا ہے جناب ہارون سے، اور عیسیٰ کو لیا ہے جناب یحییٰ سے، ہم نے بھی محمد کو لیا ہے محمد کے گواہ علی سے۔ ہم نے رسول کو لیا ہے رسول کے گواہ علی سے، رسول کے گواہ علی سے۔ اوکھی گل کیتی ہے، کوئی بندہ سوچ سکتے ہے گل کیڑی پہ کر دے؟ رسول نو لیا نے، رسول دے گواہ کو لوں، تو گل رسول دی پہ کرنا ہے؟ رسول وڈا ہے یا اللہ وڈا ہے؟ دسو یار، اللہ وڈا ہے نا۔ جڑا بندہ آکھے اللہ تو رسول وڈا ہے وہ تے لعنت ہے، اللہ وڈا ہے نا۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ کافر تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ میری رسالت کا ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا علی ہے۔ ایک اللہ ہے، دوسرا علی ہے۔ ہن گل کرو، اللہ گواہ رسالت کا، اور یہ لفظ ہے شہیدم بینی، شہیدن شہیدن، شہید ہے ایک اللہ، ایک علی۔ اب جس معنی میں اللہ شہید، میں دلیل تو بغیر گل کر جاواں تو پھر میرا فائدہ کوئی نہیں، میں اگوں بھی مجلساں پڑھنی ہے۔ جس معنی میں اللہ شہید، اس معنی میں علی شہید۔ اون پتہ کر لے شہید دا معنی کی، شہید دا معنی کی۔
قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے آپ کو گھر میں شہید پائے، شہید کا معنی ہے موجود ہونا، حاضر ہونا، ناظر ہونا، یہ ہے شہید، اس پہ رمضان کا روزہ فرض ہے، جو اپنے آپ کو گھر میں پائے، مسافر پہ نہیں، مسافر پہ نہیں، شہیدن، شہید کا معنی موجود، شہید کا معنی حاضر، شہید کا معنی ناظر۔ تو آپ پھر میرے بھائی قرآن کو پھر کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن جب ہر نبی اپنی اپنی امت پہ گواہ ہوگا۔ میرے محمد تو سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا، ہر نبی امت پہ گواہ، سارے نبیوں پہ محمد گواہ، یہاں بھی شہید ہے تو میں کہاں چلا جاؤں؟ سار نبی اپنی امت پہ گواہ اور سارے نبیوں پہ محمد گواہ، اور علی وہ ہے جو محمد پہ گواہ۔ کو سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ بسم اللہ باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے جناب؟ میں نے کیا کہا؟ شہید کا معنی موجود، شہید کا معنی گواہ، شہید کا معنی حاضر، شہید کا معنی ناظر، یہی بتایا۔ سارے نبی، ہر نبی اپنی امت پر گواہ، رسول اللہ سارے نبیوں پر گواہ، علی خود رسول پر گواہ۔ توجہ ہے جن؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ اچھا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے رسول کو لیا ہے رسول کے گواہ سے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اختلاف کہاں ہوا اور اختلاف کی وجہ سے بندہ جائے گا کہاں، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ اختلاف کی وجہ سے بندہ جائے گا کہاں؟ اولئک یؤمنون بہ، وہ جو ایمان لائے رسول کے گواہ پر، ایمان لائے رسول کے گواہ پر۔ رسول کا گواہ کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا رسول کا گواہ علی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو ایمان لائے رسول کے گواہ پر، یعنی وہ جو ایمان لائے علی پر۔ رسول کا گواہ ہے علی، رسول کا گواہ ہے علی۔ قرآن افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلو شاہد منہ، اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لایا، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے علی، جو اس کا جز بھی ہے، جو اس کا تالی بھی ہے، جو اس کا نفس بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اور وہ جو ایمان لایا رسول کے گواہ پر، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فرقوں میں سے، حدیث ہے نا، حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جائے گا جنت میں، 72 جائیں گے جہنم میں۔ کتاب ہے اہل سنت کی، شیعوں کا تو اختلاف ہی نہیں بنتا، شیعوں کی تو کتاب ہی نہیں، شیعوں کا تو حوالہ ہی نہیں، کتاب ہے سنیوں کی، مسلمانوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جائے گا جنت میں، 72 جائیں گے جہنم میں۔ یا اللہ، یہ جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں کیا ان میں نمازی نہیں؟ کیا ان میں روزے دار نہیں؟ اور جو ایک جا رہا ہے جنت میں کیا اس میں گنہگار نہیں؟ اس میں گنہگار ہے نا، تو وہ جنت میں جا رہا ہے۔ 72 نمازی بھی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، 72 میں روزے دار بھی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، اور ہے بھی حدیث رسول کی، ہے بھی حدیث رسول کی۔ آپ پھر پتہ کر، اولئک یؤمنون بہ، جو ایمان لایا محمد کے گواہ علی پر، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، فرقوں میں سے، فرقوں میں سے، فرقوں میں سے جس نے محمد کے گواہ علی کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فرقوں میں سے،
فرقوں میں سے جس نے محمد کے گواہ علی کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج پتا چلا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ یا اللہ 72 میں نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، زکاتی ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں۔ آواز آئے گی نمازیں ہیں، ان کے پاس علی نہیں، ان کے پاس فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک۔ یہ جو محمد کا گواہ ہے نا، یہ محمد کا گواہ، جو محمد کا گواہ ہے، جو محمد کا نفس ہے، جو محمد کا جز ہے، جو محمد کا تالی ہے، انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے خود حق ہے، حق پر نہیں۔ یہ علی خود حق ہے، حق پر نہیں۔ حق پر وہ ہوتا ہے جو حق کے پیچھے ہو، حق پر وہ ہوتا ہے جو حق کے پیچھے ہو۔ علی خود حق ہے، انہ الحق من ربک، انہ الحق من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے خود حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی جوتی کو سلام، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، کون کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے؟ ان کی قبر کو سلام۔ اللہ کی عزت کی قسم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حق کون ہے؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا وہ سامنے کمرہ ہے، اس کمرے میں جو بیٹھا ہے وہی حق ہے۔ سلام ہے عبداللہ ابن مسعود کی ذات کو، اس کے کردار کو۔ اس نے سوچا نہیں، فوراً سنا محمد سے، اٹھا دوڑتا ہوا، جب دروازہ کھولا سامنے علی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اب حق پر وہ ہے جو علی کے پیچھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، ایتھے آیت ختم ہوئی ہو۔ اور اکثریت اس حق پر ایمان نہیں لائے گی۔ اور سمجھ آئیے جی، اکثریت جی، اکثریت وہاں تھی، اکثریت وہاں تھی۔ اللہ کہہ رہے اکثریت اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ کس پر؟ علی پر۔ اور جو علی پہ ایمان نہ لائے وہ جہنمی، اور جو علی پہ ایمان نہ لائے وہ جہنمی۔ ہمیں اکثریت نہیں چاہیے، ہمیں علی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے اسی کلمے کی قسم اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ جناب فضا مدینے میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی مان جاؤ یہی زینب ہے۔ شیعہ سنی بیٹھے ہو نا، بزرگ بیٹھے ہو، تجھے رسول اللہ کی عزت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، سنی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے، یار یہ شیعہ سننے کی بات نہیں، تو نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچنا، جو 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی علی کی بیٹی، جو اپنے بابا کے سامنے بھی نہیں آتی تھی نا، جو اپنے گھر میں بھی نہیں چلا کرتی تھی، جو صحن میں نہیں چلا کرتی تھی نا، جسے پتہ ہی نہیں تھا کیسے چلنا ہے، خدا کی قسم 28 رجب کو جب مدینے سے چلی تھی نا، تو حسین کا پہرا تھا، غازی کا پہرا تھا، اکبر کا پہرا تھا۔ میں سنی بھائیوں کو پیغام دینے لگا ہوں، قاسم کا پہرا تھا، جو اتنے بڑے پہرے میں اور محمل پہ بیٹھی تھی نا، پردے میں تھی نا، چادروں کا پہرا تھا نا، اور پھر غازی کا علم تھا، غازی علم اٹھا کے آگے آگے چل رہا تھا، اور غازی کیا کہہ رہا تھا؟ الحجاب الحجاب الحجاب، مدینے والوں پردہ کرو،
علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، تو مسلمان ہے نہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کل تو نے رسول اللہ کے متھے لگنا ہے۔ جا میرا ایک سوال ہے، اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے اتنا سوچ، جو اتنے پہرے میں گئی تھی نا، اتنے پردے میں گئی تھی، میرے سر پہ قرآن ہے، وہی علی کی بیٹی 11 محرم کو یوں ہاتھوں میں رسیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو مسلمان، تجھے بتانے لگا ہوں ہم کیوں روتے ہیں۔ 11 محرم کو وہی علی کی بیٹی جو اتنے پہرے میں آئی تھی نا، 11 محرم کو ہاتھوں میں رسیاں تھی اور اپنے سکے بھائی کے لاشے پہ آئی، 7 حصوں میں تقسیم تھا۔ حسین کا لاشا دیکھ کے کہتی ہے انت الحسین، اور مدینے والا حسین تو ہے، اور محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے۔ اتنا کہا کہ جی تو میرا بھی چاہتا ہے تیرا چہلم کربلا میں کرتی، لیکن میری مجبوری بھیا، امت نے رسیاں ڈالی ہے۔ جی تو میرا بھی چاہتا تھا لیکن امت نے رسیاں ڈالی ہے۔ بھیا اتنا تو بتا، این راسک یا اخی، بھیا بتا تیرا سر کہاں گیا؟ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ رسول اللہ نے یہی مانگا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا؟ حسین کا سر پوچھ رہی ہے کہ بھیا بتا تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ کہ بھیا بتا تیری انگلی کہاں گئی؟ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، اینا رداک یا اختی، بہن تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہا بہن تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ عزاداروں بڑا مشکل ہے پڑھنا۔ خدا کی قسم کیسے کوفہ میں آئی، کیسے شام میں آئی، کیسے دربار میں آئی، کیسے شرابی سے بولی، کیسے اکبر کے قاتل سے بولی، کیسے حسین کے قاتل سے بولی، اللہ جانے یہ سارا مضمون میں چھوڑ رہا ہوں، بڑا مشکل مضمون ہے۔ آپ پھر مسلمان غور کر، جب 28 رجب کو چلی تھی نا، حسین نانا کی قبر پہ آئے تھے، شام والی مخدومہ جناب زینب عالیہ شہزادی کونین جو ہے نا، اپنے نانا رسول اللہ کی قبر پہ نہیں آئی، لیکن جب کربلا سے بعد میں واپس آئی ہے نا، اللہ جانے کوئی اس انداز میں آئی ہے، اپنے نانا کی قبر پہ آگے کھڑی ہوگی، کبھی قبر کو دیکھتی ہے، کبھی روضہ رسول کو دیکھتی ہے، کبھی قبر کو دیکھتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، بے ساختہ کہتی ہے نانا اٹھ قبر سے باہر آ، دیکھ میں وہی زینب ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نانا تیری امت نے یہ صلہ دیا ہے، نانا تو نے تو اجر رسالت مانگا تھا نا، نانا رستے میں کسی سے پانی نہیں مانگا، نانا رستے میں کسی سے کھانا نہیں مانگا، نانا ہم چادریں مانگتے تھے اور عیسائی چادریں دیتے رہے، مسلمان چادریں چھینتے رہے، نانا میں تیری قبر پہ آ گئی ہوں، نانا میں نے سید سجاد کو بچایا ہے، میں نے امامت کو بچایا ہے، نانا انظر عیوننا، نانا قبر سے باہر تو آ، نانا میری آنکھیں دیکھ، نانا میری آنکھیں دیکھ، قبر محمد پھٹی، رسول اللہ قبر سے باہر آئے، جناب زینب عالیہ کے سر پہ پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہا زینب تیرا شکریہ، زینب تیرا شکریہ، زینب تو نے قرآن بچایا، زینب تو نے شریعت بچائی، زینب تو نے اذان بچائی، زینب تو نے نماز بچائی۔ اس کے بعد کہا زینب اتنا تو بتا دے تجھے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی؟ رو کے کہتی ہے نانا برداشت کر لو گے، نانا 10 محرم بڑی مصیبت کا دن تھا، لیکن نانا ساری مصیبتیں ایک طرف، نانا جب شام غریبہ میں شمر کے ہاتھ میں لمبا نیزہ، نانا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، نانا چادر کا ایک پلو میرے ہاتھ میں تھا، نانا وہ نیزے سے چادر چھین کے لے گیا، اتنا کہنا تھا قبر محمد میں زلزلہ آیا، اور قبر محمد میں زلزلہ آیا کہ نانا وہاں لے گیا جہاں غازی لیٹا ہوا تھا، چادر غازی کے چہرے پہ ڈال کے کہتا ہے یہی ہے نا چادر جس کا تو محاف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا